پاسداران انقلاب نے آخرکار اس چیز کا بدلہ لے لیا جس کا ان کو انتظار تھا، اور انتظار اس بات کا تھا کہ کاش بھارت کبھی اس اپنا حرمز کے اندر کبھی آئے اور ان کو مزہ جو ہے چکھایا جائے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے، اور خبر بریک کر رہا ہے بھارت کا میڈیا، کہ جناب رات گئے پاسداران انقلاب نے بھارت یعنی کہ دبئی آنے والے آئل ٹینکر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور اس کو آگ لگا دی اور تباہ و برباد کر دیا۔ اب اس خبر کو جوڑیں سب سے پہلے جب سری لنکا میں ایران کا بحری بیڑا ایک جنگی مشقوں کے لیے وہاں پر موجود تھا، تو اسی بھارت کی ایک خفیہ اطلاع کی وجہ سے جو انہوں نے اطلاع شیئر کی امریکنز کے ساتھ، تو اسی اطلاع کے بعد انہوں نے ایرانی بیڑے کے اوپر جو ہے وہ رات کا حملہ کیا، جو امریکن سب مرین تھی ان کی طرف سے جب حملہ کیا گیا تو جناب وہاں پر 70 سے زائد ایرانی فوجی جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ اطلاع دینے والا کون تھا؟ یہی بھارت تھا جس نے اطلاع دی تھی کہ جناب یہ جہاز یہاں پر موجود ہے۔ تو کل رات گزرے جب یہ خبر آئی، اور انڈیا کے جو میڈیا ہے ان کی طرف سے باقاعدہ یہ خبر رپورٹ کی گئی کہ جناب جو آئل ٹینکر تھا جو کہ بھارت ممبئی آ رہا تھا، اس کو رات گئے باقاعدہ طور پر ہٹ کیا گیا ہے پاسداران انقلاب کی طرف سے۔ خیر میں نے اس خبر کی باقاعدہ مختلف اور سورسز سے بھی تصدیق کی ہے، تو یہ بات سچ ہے کہ یہ جہاز جو ہے وہ باقاعدہ بھارت کے لیے تھا جو کہ آئل لے کر آ رہا تھا، اور اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس کیے جا رہے ہیں وہ بہت اہم کمنٹس جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ کمنٹس یہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر ایران نے اپنا بدلہ جو ہے وہ لیا ہے اس بحری بیڑے کا، جس بیڑے کی اطلاع جو ہے وہ دی تھی انڈیا نے یو ایس کی مرین کو، تو اس کا بدلہ جو ہے انہوں نے لیا۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ اب جو اسٹیٹ ہارمز ہے وہ ایک ہر بندہ جانتا ہے، کیونکہ ہر پاکستان میں ہر خطے کے اندر یہ لوگ جان چکے ہیں کہ یہ تنگ راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اب اس میں سچویشن کیا ہے کہ جب یہ جہاز وہاں سے رات کے گزر رہا تھا تو انہوں نے کال کرنے کی کوشش کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارا جہاز ہے، تو ہم آئل لے کر جا رہے ہیں، تو ہماری تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن پاسداران انقلاب کو یاد تھا کہ یہی بھارت تھا جس نے ان کے بیڑے کے متعلق جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کی، تو ہم ان کو کیسے جانے دیں۔ اب اس میں پاسداران انقلاب نے آلریڈی اناؤنس کر رکھا ہے کہ کوئی بھی جہاز وہاں سے گزرے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس میں چائنا ہے، پاکستان ہے، ان کے اوپر کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ایگزمپشن ہے، استثناء ہے ان کو۔ لیکن دوسری طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہر جہاز کو وہاں پر سیکیورٹی جو ہے مہیا کی جائے گی، لیکن وہ سیکیورٹی کہاں ہے جب اس اتنے بڑے ٹینکر کو آگ لگ گئی ہے؟ تو پھر وہ امریکن کی سیکیورٹی کہاں گئی؟ کہاں ہے؟ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، لیکن کوئی تحفظ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا گیا۔ تو اس پر اب جو انڈین میڈیا ہے انہوں نے بارہا اس بات کی تصدیق بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ اب سچویشن جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کا اب کوئی بیان جو ہے وہ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ لیکن ایران نے اپنا بدلہ جو ہے وہ چمکا دیا ہے اور بھارت کو اسی مرکز میں پھنسا کے رکھ دیا کہ جس مرکز میں اب کوئی نکل نہیں سکتا۔ اب دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی جو آئل ٹینکر تھا ان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی یو ایس مرین سے بھی کہ ان کو سیکیورٹی جو ہے پرووائڈ کی جائے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاسداران انقلاب کے بارے میں امریکہ نے کہا تھا کہ جناب اب بارودی سرنگیں جو ہیں بچھائی جا رہی ہیں اب جو اسٹیٹ ہارمز ہے وہاں پہ، تو ان کو پھر کہا گیا کہ تباہ بھی کیا گیا۔ لیکن اب ہر چیز تو تباہ نہیں ہوتی، جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ چیز تباہ کر دی، ہم نے وہ چیز تباہ کر دی، 2-3 امیجز دکھا کے۔ ٹھیک ہے آپ نے تباہ کی ہوگی، لیکن اگر ایران ہے تو وہ 31 کلومیٹر کی ایک لینتھ ہے، اس پوری لینتھ کو تو نہیں نا آپ نقصان پہنچا سکتے۔ آخر ایران وہاں پہ کنٹرول کرتا ہے، ایران وہاں پہ رہ رہا ہے، ایران کی مرین وہاں پہ رہتی، وہ اس جگہ کو چپا چپا جانتی ہے، امریکہ تو نہیں جانتا۔ خیر انہوں نے اپنی مختلف جگہ کے اوپر جو ہے اس طرح کے سسٹم جو ہے وہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں ڈیفنس کے کہ وہ کسی بھی جہاز کو چاہے وہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اب میرا گھر ہے، مجھے پتہ ہے میرے گھر کے ایک کونے میں کیا چیز ہے، دوسرے کونے میں کیا چیز ہے، کسی ہمسائے کو تو نہیں نا پتہ کہ میرے گھر میں کیا چیز ہے۔ اب امریکہ اتنی دور بیٹھ کے اس کو کیا پتہ ہوگا کہ جناب اس سینٹر 31 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جو ہے وہ ایران کہاں کہاں پہ چھپا ہے؟ یہ تو ایران نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا۔ تو ایران تو سمندروں کی تہہ کے اندر بھی چھپا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے میزائل تو بھی سمندر کے اندر بھی موجود ہیں جو کہ ہم نے ابھی ریلیز نہیں کیے۔ تو خیر بھارت کے لیے یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپ خبر یہی بنتی ہے آج کے میڈیا کے اوپر کہ جناب بھارت کا آئل ٹینکر وہ ایران نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، اب وہ کہنے کہ یہاں سے نکل کے دکھاؤ۔
اب وہاں پہ تمہارا راج تھا، تم نے اپنا راج برقرار رکھا، آپ نے لوگوں نے انفارمیشن شیئر کی، تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے جو 70 سے زائد جو فوجی ہیں وہ شہید ہوئے، کچھ جو ہے وہ ڈوب کر شہادت انہوں نے نوش کی۔ دوسری طرف اب جب ان کی باری آئی ہے بھارت کی، تو اسی بیڑے کو انہوں نے روک کے، اور میں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے بارہا اپیل کی ہے پاسداران انقلاب سے، IRGC سے، کہ ان کو جانے دیں، ان کو جانے دیں، یہ آئل ٹینکر ہے، ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو کسی نے بھائی ان کی بات نہیں سنی، ایون کہ جو US کے نیوی مرینز ہیں انہوں نے بھی ان کی بات نہیں سنی کہ جناب یہ ایک جہاز جا رہا ہے تو یہ رسک لے کے جا رہا تھا، اگر اس کو روکا جائے تو انہوں نے کہا بھئی آپ گزر سکتے ہی نہیں ہیں، آپ کو ابھی تک اگر آپ کو تصویریں دکھائیں نا اسٹیٹ آف ہارمز کی تو یقین کریں گچھا بن کے رکا ہوا ہے، ہر چیز وہاں پہ جام ہو چکی ہے، اتنی ٹریفک وہاں پہ ہے۔ تو ٹریفک کی وجہ بھی یہی ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ اس پورے 31 کلومیٹر کے ریڈیس کو جو ان کا پوائنٹ گزرتا ہے اس پہ انہوں نے اپنا کنٹرول کر لیا، وہاں سے جو بھی گزرے گا اس کو نقصان جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اب پیٹرول کی قیمتیں اب آنے والے دنوں میں اب $100 بیرل تو کراس کر چکی ہے۔ اب ایران کا کہہ رہا ہے کہ یہ 200 روپے بیرل جو ہے وہ ڈالر بیرل پہ جو ہے وہ جائے گی۔ اگر یہ 200 پہ جاتی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو سائیکلوں پہ آ جانا چاہیے، سائیکل جو ہے وہ نکال لینے چاہیے۔ خیر یہ سچویشن ابھی تک مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے، مختلف خبریں ہیں، مختلف ایشوز آ رہے ہیں، ایران کی طرف سے میزائل داغے جا رہے ہیں، اور اوپر سے حزب اللہ ہی نہیں مان، حزب اللہ نے رات کے 100 سے زائد راکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر داغے ہیں، تو انہوں نے بھی نقصان جو ہے وہ کافی زیادہ پہنچا ہے۔ لیکن بھارت کے لیے یہ ایک شرمناک ایک خبر ہے کہ جناب ان کا جہاز ان سے جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ شرمناک اس لیے بھارت والوں کے لیے ہے کہ جناب انہوں نے جو غلط حرکت کی تھی ایران کے ساتھ، اسی غلط حرکت کا بدلہ ایران نے لے لیا ہے۔ شکریہ۔